اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة ولا اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولة کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز، ارشاد پروردگار ہے انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ذرا دیکھو اس بات پر غور کرو کہ کیسے ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور آخرت میں بھی درجات کا فرق ہے اور فضیلتوں کے اعتبار سے بھی فرق پایا جاتا ہے. بس فرق اتنا ہے جو سمجھنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم نے جب صلاحیتیں مختلف دی ہیں تو امتحانات بھی لوگوں کے مختلف رکھے ہیں، اور جو اس کے اندر کامیاب ہوتا چلا جائے گا اسی کے اعتبار سے قیامت کے میدان میں اس کے لیے فضیلتوں کا اور درجات کا تعین ہوتا چلا جائے گا. ظاہر ہے کہ چوتھے امام کی شہادت کے حوالے سے کل بھی گفتگو ہوئی، اور اگر ہم چوتھے امام کی زندگی کو مزید اسٹڈی کرنا چاہیں تھوڑا سا دیکھیں کہ چوتھے امام کی زندگی میں ہمارے لیے اور کیا میسیجز موجود ہیں، تو چوتھے امام کی زندگی کے اندر ایک بہت اہم پہلو علمی اعتبار سے ہے. دیکھیے، ہم ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کا جو تعارف ہے وہ ہے مدینۃ العلم ہونے کے حوالے سے کہ شہر علم ہے. مولا کائنات کا جو تعارف ہے وہ باب مدینۃ العلم ہونے کے حوالے سے ہے کہ علم کے شہر کا دروازہ ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے سامنے اگر علمی اعتبار سے یوں تو تمام معصومین یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب کے سب اپنے زمانے میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھر کر نام جو سامنے آتا ہے تو وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اور ظاہر ہے کہ وہ حالات کے اعتبار سے چھٹے امام کو موقع زیادہ ملا کہ وہ اپنے علم کو دوسروں تک منتقل کر سکیں، وہ حالات کے اعتبار سے. ورنہ اگر خود علم ہونے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہر امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر جو ابھر کر ہمارے سامنے نام آتا ہے وہ چھٹے امام کا نام آتا ہے، پانچویں امام کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد پھر آٹھویں امام کا نام آتا ہے. اور کام کرنے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اسی ترتیب سے کام کرنے کا موقع زیادہ ملا. چھٹے امام کو بہت زیادہ ملا. چھٹے امام کی عمر بھی تمام ائمہ کرام میں سب سے زیادہ ہے. زمانے کے امام کو تو آپ ایگزامپل کر دیجیے، اس کے اندر زمانے کے امام کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 65 سال 65 ایئر جو سب سے زیادہ کام کرنے کا موقع ملا اور سب سے زیادہ عمر بھی ملی وہ ہمارے چھٹے امام کو ملی. مگر چھٹے امام نے جس یونیورسٹی کے اندر، آج کی اصطلاح میں اگر اس کو یونیورسٹی کہا جائے، جس یونیورسٹی کے اندر کام کیا تھا اور جس یونیورسٹی کو اتنا پھیلا دیا اور اس کو پرائم پر پہنچا دیا، ظاہر ہے کہ چھٹے امام نے اس کی بنیاد نہیں رکھی تھی، بلکہ عام طور پر ذہنوں کے اندر یہی ہے کہ پانچویں امام نے اس کی بنیاد رکھی تھی. یہ بھی غلط ہے. پانچویں امام نے اس کی بنیاد نہیں رکھی تھی. بنیاد رکھنے والی شخصیت ہے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اب ظاہر ہے کہ چوتھے امام نے بنیاد رکھی تو میرا مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ اس زمانے میں چوتھے امام نے اس کو یونیورسٹی کی حد تک ہم نہیں کہہ سکتے، مگر چوتھے امام نے ایک مدرسے کی بنیاد ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ڈالی تھی. اسی کو پھر مزید آگے بڑھایا ہمارے پانچویں امام نے اور پھر اسے پرائم پر پہنچا دیا چھٹے امام نے. پھر تو اس کے اندر موضوعات کا بھی تنوع جو ہمیں ڈائیورسٹی نظر آتی ہے چھٹے امام کے زمانے میں
کہ وہاں پر تو پھر جابر بن حیان بھی آ کر پڑھ رہے ہیں اور دوسرے افراد بھی آ کر پڑھ رہے ہیں اور سائنس, کیمسٹری, فزکس, ایسٹرونومی سبھی شروع ہو گیا, مگر بنیاد رکھنے والے چوتھے امام. جیسے کہ کربلا کے واقعے کے بعد اگر آپ دیکھیں, اگر ہم تھوڑا سا اس اینگل سے بھی اس مسئلے کو دیکھیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد یوں تو بہت کچھ ہوا ہے, یعنی امام مظلوم کی شہادت کے جو اثرات ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں نہ ہو تو یہ واقعا ہماری طرف سے کوتاہی ہے, ورنہ امام مظلوم کی شہادت کے بعد, کربلا کے واقعے کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ پوری اسلامی دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ریئیکشن ہی نہ آیا ہو, ایسا نہیں ہے, بلکہ بہت بھرپور ریئیکشن آیا, اور اس ریئیکشن کی وجہ سے ظاہر کے لوگوں کے اندر ایک اپرائزنگ بھی ہے. یزید کی حکومت کی طرف سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اسے کچلنے کے لیے مختلف علاقوں کے اندر فورسز کا بھیجنا بھی ہے, جس کے نتیجے میں مدینہ کی تاراجی اور پھر مکہ کے اوپر حملہ, اور اس کے بعد دوسرے تمام واقعات جو اسی کی رو میں اور اسی کی لائن میں ہمیں نظر آتے ہیں. یہ پوری اسلامی دنیا میں ایک پورا ریئیکشن ہے جو امام مظلوم کی شہادت کے بعد ہمیں نظر آتا ہے. الٹیمیٹلی سزا کاٹنے کے بعد, زندان سے رہائی کے بعد, جب چوتھے امام مدینہ تشریف لا چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ چوتھے امام نے اور بہت سے جو کام کیے جن میں سے بعض کو ہم نے کل ڈسکس بھی کیا, تو چوتھے امام نے اس مدرسے کی بھی بنیاد رکھی تھی جو بعد میں پانچویں امام کے ہاتھ میں آیا, اور اس کے بعد پانچویں امام نے اس کو ایکسٹینڈ کیا, چھٹے امام نے اس کو پرائم پر پہنچا دیا. چھٹے امام کے بعد پھر وہ موقع ختم, وہ جو ایک محل تھا اس کا, یا بنو امیہ اور بنو عباس کے جھگڑے والا, جب بنو عباس والے اسٹیبلش ہو گئے تو ان کے ذہن میں پھر یہی آیا کہ اگر ہم نے انہیں کام کرنے کا موقع دیا تو انہی کے نام پر ہم نے یہ پوری موومنٹ لانچ کی تھی اور یہ کیمپین لانچ کی تھی, اور انہی کے ہاتھ میں ابتدا تو نہیں کیا, لیکن نعرہ جو تھا بنو عباس کا وہ کیا تھا کہ الرضا لآل محمد, کہ ہم آل محمد کی رضا چاہتے ہیں, ہم آل محمد کی خوشنودی چاہتے ہیں. 132 ہجری میں کربلا کا واقعہ 61 ہجری کے اندر ہے, اور 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت بالکل ختم ہو کر رہ گئی. بنو امیہ سے خالصتاً اگر آپ دیکھیں تو یزید کے فوراً بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید, اور معاویہ بن یزید کے فوراً بعد یہ حکومت براہ راست اگر ہم دیکھیں کہ اولاد ابو سفیان سے تو باہر چلی گئی. پھر بنی مروان ہے, اور بنی مروان بھی کیونکہ بنو امیہ ہی کی شاخ کہلاتے ہیں, اس اعتبار سے اس ڈائنسٹی کو بنو امیہ ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, ورنہ اولاد ابو سفیان سے کم یہ حکومت یزید کے بیٹے کے وڈرا ہونے کے بعد بالکل نکل گئی اور ختم ہو گئی. 132 ہجری کے اندر بنو امیہ والوں کا بالکل جو قصہ تھا وہ ختم ہو گیا, اور بنو عباس والے اقتدار میں آ گئے. اور یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر پھر ہمیں بہرحال آخر کا چھٹے امام کی شہادت کے بعد وہ تمام تر اپارچونیٹیز بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی. تو ساتویں امام کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قید خانے کے اندر گزر گیا, جس کی وجہ سے وہ شعر بھی مشہور ہو گیا کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی, زندہ میں جوانی اور کیری گزر گئی. حالانکہ ایسا نہیں کہ پوری زندگی ہی, لیکن زندگی کا ایک بڑا حصہ ساتویں امام کا یقیناً زندان کے اندر گزر گیا. مگر میں گزارش کر رہا ہوں چوتھے امام کے ریفرنس سے کہ چوتھے امام نے بنیاد رکھی مدینے کے اندر اس مدرسے کی. اسی کے سپورٹ میں پھر ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ درس نظر آتا ہے. دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مدینہ منورہ واپس آنے کے بعد ظاہر ہے کہ خاموشی تو اختیار نہیں کی ہے, بہت مختصر عرصہ ہے. جناب زینب کا جو پیریڈ ہے بہت مختصر, مگر جناب زینب کی جو ایک بہت بڑی شہرت ہے وہ ان کے مفسرہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر جناب زینب کو خاص ملکہ حاصل تھا, اور ان کا درس تفسیر قرآن کوفہ شہر کے اندر بھی بہت معروف اور مشہور تھا. جو مولا کائنات کا زمانہ کوفہ شہر کے اندر تھا, 36 ہجری میں مولا کی ظاہری خلافت کا آغاز ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو سول وار ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مولا کائنات مدینہ منورہ سے کوفہ شہر تشریف لائے, اور اس کے بعد شہادت تک ظاہر کے مولا کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ کوفہ شہر ہی تھا, اور وہاں پر ظاہر کے مولا کائنات تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن بھی تھے, امام حسین بھی تھے. خود جناب زینب اپنے شوہر سمیت یعنی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ کوفہ شہر میں شفٹ ہو گئی تھی, اور وہاں پر کوفے کی عورتوں کی ریکویسٹ پر مولا کائنات نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ آپ اپنا تفسیر قرآن کا درس کنڈکٹ کریں, اور اس درس کے اندر کوفے کی خواتین آ کر شرکت کیا کرتی تھی. تو اسی زمانے سے جناب زینب کی یہ شہرت تفسیر قرآن کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہو چکی تھی. اب یزید کی قید سے رہا ہونے کے بعد ایک طرف چوتھے امام کا درس ہے, چوتھے امام کا مدرسہ ہے کہ ایک طرح اس کی بنیاد رکھی گئی,
اور دوسری طرف جناب زینب سلام اللہ علیہ کیا وہ درس تفسیر قرآن جس نے بہت زیادہ شہرت پائی. اب ظاہر کہ وہ درس تفسیر قرآن جو خصوصیت کے ساتھ کربلا معلّہ کے واقعے کے بعد ہو رہا ہے تو وہ ایک طرح سے مجلس ہی کی کیفیت بن گئی. یعنی اس کے اندر درس تفسیر بھی ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ کربلا کی یاد بھی ہے, وہ واقعات بھی کہیں کہیں ڈسکس ہو رہے ہیں, جس کے نتیجے میں بات نکل پڑی تو میں مکمل کر دوں کہ جس کے نتیجے میں یہ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس کے بعد یزید کی طرف سے یہ انسٹرکشن آئی کہ جناب زینب کو مدینے میں رہنے نہ دیا جائے. 2-3 اقوال ملتے ہیں نا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جناب زینب کی جو قبر ہے وہ شام میں بنی, تو شام میں کیسے بن گئی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قبر, جیسے کہ وہ تو مدینہ منورہ واپس آ چکی تھی, تو اس کے بعد کیا سبب ہوا کہ جناب زینب واپس شام کی طرف گئی. تو اس حوالے سے 2-3 اقوال ملتے ہیں, میں تو فقط سمرائز کر رہا ہوں کہ ایک قول یہ ملتا ہے کہ کیونکہ مدینہ شہر کے اندر قحط آیا تھا اور اس قحط کی وجہ سے, اس اسٹارویشن کی وجہ سے مدینہ شہر کے اندر سروائیو کرنا مشکل ہو رہا تھا. اور جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے, عام آدمی بئی مانا کہ تقویٰ کے اعتبار سے تو یقیناً بلند تھے ہی, مگر ساتھ ساتھ مالی اعتبار سے فائنینشلی اگر ہم دیکھیں تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار واقعاً صاحب ثروت تھے, بہت مالدار انسان تھے. اس کے باوجود ان کی زندگی میں ایک سادگی, ایک انکساری, ایک تواضع کا ایک الگ چیز ہے, مگر خود بہت مالدار بھی تھے اور سخاوت اور جنروسٹی کے حوالے سے بہت معروف نام تھا, بہت مشہور نام تھا. اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی زمینیں شام کے علاقے میں بھی موجود تھیں. اور جناب زینب صحت کی وجہ سے یا ان کے درس تفسیر کو ختم کرنے کے لیے یزید کی انسٹرکشن کی وجہ سے یہ حکم آیا کہ مدینہ منورہ کو چھوڑنے پر انہیں مجبور کیا جائے. اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مدینہ منورہ ترک کیا اور مدینہ منورہ چھوڑا. اور اس کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کو لے کر اپنی زمینوں کی طرف جو شام کے اندر موجود تھی وہاں پر تشریف لائے. اور جیسے ہی شام کے علاقے کا نام سنا جناب زینب نے سوال کیا کون سا علاقہ آ گیا, اور جب بتایا گیا کہ شام کا علاقہ ہے تو جناب زینب کو شام کے تمام واقعات واپس ذہن میں آ گئے اور اس کے بعد جناب زینب وہاں پر انتقال کر گئی. اور بھی اقوال ہیں, اسی میں ایک دوسرا اقوال کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ مدینہ منورہ ہی کے اندر دفن کی گئی, یعنی جناب زینب مدینہ ہی میں شہادت ہوئی اور جناب زینب کو مدینہ ہی کے اندر جنت البقیع میں دفن کیا گیا. یہ ایک اور قول ہے. اور تیسرا قول خود مصر کے حوالے سے بھی, ایجپٹ کے حوالے سے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کی شہادت اسی وجہ سے جب مدینہ چھوڑا اور مصر کی طرف گئے اور مصر کے اندر جا کر وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی, جس کے نتیجے میں وہاں پر دفن کیا گیا. اور آج بھی غالباً بلکہ تقریباً یقیناً مصر کے اندر بھی ایک زینبیہ موجود ہے جو کلیم یہی کیا جاتا ہے کہ جناب زینب کی قبر وہاں پر موجود ہے. البتہ ہمارے علماء کی جو کثیر تعداد ہے وہ اسی رائے سے اتفاق کرتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو قبر مبارک ہے وہ شام کے علاقے کے اندر ہی ہے. لیکن ایک قول کی حد تک کہ مصر کے اندر ہے اور دوسرا قول کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر ہے. اچھا ضمن جب بات نکلی ہے تو میں اس کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ خود امام مظلوم کے سر کے حوالے سے, سر امام حسین علیہ السلام, اس کے حوالے سے بھی مختلف اوپینینز ہیں. یہ کوئی فقہ مسئلہ نہیں ہے, اس کا تعلق ہسٹری کے ساتھ ہے کہ مورخین کی رائے یا مکتب نگاروں کی رائے اس حوالے سے کچھ مختلف ہے کہ خود امام مظلوم کا جو سر ہے وہ کہاں پر دفن کیا گیا. اس حوالے سے جو سب سے مشہور قول اور جس کو تقریباً زیادہ تر علماء نے قبول کیا وہ تو یہی ہے کہ سر امام مظلوم کو امام مظلوم کے جسد کے ساتھ قبر امام ہی کے اندر دفن کیا گیا. مگر اس حوالے سے بھی مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ نہیں, سر امام حسین علیہ السلام شام میں دفن کیا گیا. اور آج بھی جب افراد جاتے ہیں شام کی زیارت کے لیے تو وہ مقام آج بھی ہے, تو جس کے بارے میں ایک قول کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر سر امام حسین علیہ السلام دفن کیا گیا. ایک دوسرا قول خود مدینہ منورہ کے حوالے سے کہ مدینہ منورہ سر لایا گیا اور سر امام حسین علیہ السلام جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا. وہ ضعیف قول ہے لیکن ہے ایک قول یہ بھی. اور ایک اور قول پھر مصر کے حوالے سے کہ وہاں پر بھی ایک مسجد راس الحسین ہے اور اس کے بارے میں یہی مصر والوں کا دعویٰ ہے. وہاں پر ایک مسجد بھی بنائی انہوں نے اسی اعتبار سے کہ سر امام حسین علیہ السلام کو یہاں مصر کے اندر لا کر دفن کیا گیا. پھر کوشچن آتا ہے کہ مصر لے جانے کی کیا وجہ ہو سکتی, مگر وہ جو بھی ہو ایک قول کے مطابق کہ مصر کے اندر, ایک قول کے مطابق مدینہ منورہ, ایک قول کے مطابق شام. اور سب سے زیادہ مضبوط اسٹرانگ جو اوپینین بنتا ہے اس حوالے سے وہ خود کربلا معلّہ کے حوالے سے کہ کربلا معلّہ میں جہاں امام کی قبر ہے وہیں پر
سر امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا گیا، البتہ بعد میں۔ اب آئیے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اسی کے اوپر واپس آتے ہیں کہ چوتھے امام نے جو ایک بہت بڑا کام کیا وہ اس مدرسے کی بنیاد جو بعد میں ایک پوری یونیورسٹی بنتا ہے چھٹے امام کے زمانے کے اندر، مگر اس کے ساتھ ساتھ تو چوتھے امام کا ایک اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے سامنے آتا ہے، وہ دعاؤں کا وہ ذخیرہ ہے کہ جس کو ہم صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ سے یاد کرتے ہیں، جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، اخت القرآن بھی کہا جاتا ہے، انجیل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صحیفہ کاملہ واقعاً بہت بڑا ذخیرہ ہے اور بہت بڑا خزانہ ہے، ٹریجر ہے، تو کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دعا سے ہماری مراد اور ہمارا مقصود کیا ہے۔ دیکھیے، دعا کے بارے میں ایک بات جو ذہنوں کے اندر نہیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دعا فقط طالب نہیں ہے، دعا خود مطلوب بھی ہے۔ البتہ یہ اصطلاح میری تو نہیں ہے، خود علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا ہے۔ مثلاً انسان کامل ہی کے اندر شہید مطہری علی اللہ مقامہ بڑی عمدگی کے ساتھ اس بات کو ایلوبریٹ کرتے ہیں کہ دعا کا کیا مطلب ہے۔ دعا کا ویسے مطلب تو ہے مانگنا، پکارنا، اور قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم یقیناً اپنے بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ پروردگار عالم کو پکارا جائے، پروردگار عالم سے طلب کیا جائے، مانگا جائے۔ یقیناً قرآن مجید کی وہ آیت سب کو یاد ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، یقیناً میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، استجب لکم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا جو بیان قرآن مجید کے اندر دعا کے حوالے سے آیا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہ اے میرے حبیب جب میرے بندے سوال کرتے ہیں، اذا سألک عبادی، میرے بندے سوال کرتے ہیں، انی، میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، فانی قریب اجیب دعوت الداع، میں ان کی دعا کو قبول، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ فلیستجیبوا لی، تو انہیں بھی چاہیے کہ میری بات کو قبول کریں، میں تو ان کی بات کو قبول کرتا ہی ہوں، میں تو ان کی بات کو سنتا ہی ہوں، مگر انہیں بھی یہ چاہیے، فلیستجیبوا لی، انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ میری بات کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ تو موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعاً دعا کے حوالے سے ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ آیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا فقط طلب کرنے کا نام ہے؟ یہ دعا خود مطلوب بھی ہے، یعنی دعا itself، یعنی کچھ حاصل نہ بھی ہو، فرض کیجئے کہ ہم خدا سے مانگیں اور وہ دعا قبول نہ بھی ہو، تو یہ خود دعا کا مانگنا کیا یہ مطلوب ہے یا یہ مطلوب نہیں ہے؟ اگر ہم صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسی دعا کے دوران ہمیں معرفت کا پورا خزانہ نظر آتا ہے، اسی میں پروردگار عالم کی تعریف ہے، اسی کے اندر پروردگار کی توصیف ہے، انہی دعاؤں کے اندر ملائکہ پروردگار کا تذکرہ ہے، انہی دعاؤں کے اندر ہمیں ملتا ہے پیغمبر اکرم کی تعریف، پیغمبر اکرم کی توصیف، پیغمبر اکرم پر درود اور مسلسل درود ہمیں ملتا ہے، انہی دعاؤں کے اندر ہمیں دعائے مکارم الاخلاق بھی ملتی ہے۔ دعائے مکارم الاخلاق جو ہے اس کے اندر تو واقعاً پورا دستور اخلاقیات موجود ہے کہ انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اسی کے اندر راستگوئی، سچائی، اسی کے اندر صلہ رحمی، اسی کے اندر دوسروں سے تعلقات جوڑنا، دوسرے کی اطاعت ہمدردی کا سلوک کرنا، یہ سارے میسیجز اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی کے اندر ہمیں توبہ، یعنی دوسری دعاؤں کے اندر کہ انسان توبہ کرے تو کس طریقے سے کرے، پروردگار عالم سے گفتگو کرے تو کس طریقے سے کرے، یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ فقط عرض اتنا کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ اگر ہم پروردگار عالم سے دعا کریں اور اس دعا کے نتیجے میں وہ دعا جو ہم نے کی ہے وہ قبول نہ ہو، ہم یہ کہیں کہ اے پروردگار مجھے $1 کروڑ چاہیے، اس دعا کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، اس دعا کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، مگر فرض کیجئے کہ یہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم پروردگار عالم سے دعا کریں کہ اے پروردگار میرا بہت بڑا بنگلہ ہو، میری بہت بڑی کوٹھی ہو، اور پروردگار اس دعا کو قبول نہ کرے، سوال صرف اتنا سا ہے کہ آیا اگر یہ دعا قبول نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ پھر اس کے بعد دعا کرنے سے کیا فائدہ جبکہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، وہ کتاب انسان کامل کے اندر بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دعا طالب بھی ہے اور دعا مطلوب بھی ہے، یعنی دعا کے ذریعے سے جب ہم کچھ طلب کرتے ہیں، کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں پروردگار عالم سے، کسی چیز کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو یہ پروردگار عالم سے تقاضا کرنا، ڈیمانڈ کرنا، یہ تو اپنی جگہ ایک فینومینا ہے ہی، مگر وہ طلب جو ہم نے کی ہے وہ ہمیں ملے یا نہ ملے
یہ دعا کرنا خود بہت بڑا مطلوب ہے. یعنی کہ پروردگار عالم سے مناجات کرنا, پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنا اٹ سیلف ڈیمانڈیڈ ہے, اٹ سیلف ریکوائرڈ ہے کہ یہ پروردگار عالم کے ساتھ ایک تعلق بندہ قائم رکھے اور پروردگار عالم کے ساتھ ایک تعلق برقرار رکھے. یعنی یہاں پر شیخ مطہری مسند مولانا روم سے ایک ریفرنس دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو پروردگار عالم سے مسلسل دعا کیا کرتا تھا, اے پروردگار, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن, خداوند متعال کو مسلسل پکارا کرتا تھا, دعا کیا کرتا تھا. مگر ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے باقاعدہ اس طریقے سے کوئی جواب کہ وہ باقاعدہ اپنے کانوں سے سنے وہ تو نہیں آتا تھا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا. اب سمجھانے کے لیے کہ مطلب مولانا روم کا جو انداز ہے اس کے اعتبار سے کہ باقاعدہ شیطان آیا اور اس سے کہا کہ دیکھ تو نے اتنی مرتبہ کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ, کیا ایک مرتبہ بھی تو نے یہ جواب سنا کہ اے میرے بندے اے میرے بندے اے میرے بندے سنا تو نے؟ نہیں. تاکہ مجھے بتا کہ اگر تو کسی کے دروازے پہ جا کر نوک کر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, اگر کوئی اندر ہوگا تو جواب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تاکہ جواب تو آئے گا. کیا اتنی مرتبہ تو نے خدا کو پکارا, ایک مرتبہ بھی جواب نہیں آیا؟ مطلب یہی ہے کہ اگر خدا ہوتا تو جواب آتا, اگر خدا ہی نہیں ہے تو جواب کہاں سے آئے گا؟ شیطان کا وہ وسوسہ اس نے دعا ترک کر دی. قطع نظر اس سے کہ خدا کو ماننا چھوڑا یا نہیں چھوڑا, ایتھیسٹ ہو گیا یا نہیں ہو گیا, ملحد ہو گیا یا نہیں ہو گیا, کافر ہو گیا یا نہیں ہو گیا, کم سے کم دعا کرنا چھوڑ دیا اس نے. اب اس کے بعد شیخ مطہری مسند مولانا روم کے حوالے سے کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سر جب اس نے ترک کر دیا تھا, اب اس کے بعد کچھ دن گزرے اور اس نے یہ ندا یہ صدا سنی, کیا وجہ ہے کہ تو نے دعا ترک کر دی؟ اور اس نے کہا کہ میں اتنی مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا تھا اور مجھے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا. اب اس کو یہ کہا گیا کہ یہ بتا کہ جب تو خدا سے دعا کر, بہت امپورٹنٹ ہے یہ, جب تو خدا سے دعا کیا کرتا تھا تو کیا تیرے دل میں ایک درد پیدا ہوتا تھا؟ کیا تیرے دل کے اندر ایک درد پیدا ہوتا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ہوتا تھا کہ یاد رکھ تیری دعا کا جواب خدا کی طرف سے وہی درد تھا جو تیرے دل کے اندر پیدا ہوا تھا. یعنی تجھے پروردگار نے دل درد مند دے دیا, یہ پروردگار عالم کی طرف سے سب سے بڑا جواب ہے. ہر جواب فقط زبان سے اور الفاظ کے ذریعے سے نہیں ہوتا. جب یہ کیفیت تیرے اندر پیدا ہو گئی تو یاد رکھ کہ گویا پروردگار عالم کی طرف سے تجھے جواب مل گیا. شہید مطہری جو کس کانٹیکٹ میں ڈسکس کر رہے تھے انسان کامل کے اندر, شہید مطہری ڈسکس کر رہے تھے خود انسان کے کمال کے حوالے سے کہ انسان کامل کب بنتا ہے. اس میں کئی تھیوریاں کئی نظریات انہوں نے ڈسکس کی اس کے اندر, اور اس کے بعد اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جب وہ ڈسکس کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے اس کے اندر کہ دیکھیں انسان اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت کامل ہوتا ہے جب اس کے پاس دل درد مند آ جائے. یعنی اگر وہ درد کا احساس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمال کی طرف جا رہا ہے. اگر وہ درد کا احساس نہیں کر رہا تو قطعاً وہ کمال کی طرف نہیں جا رہا. اور وہ درد کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 2 درد ہیں کہ جو اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان کمال کی طرف, ایک درد سے بھی کام نہیں چلے گا, 2 درد چاہیے کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایک خدا کی تلاش کا درد, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ فرماتے ہیں خدا کی تلاش کا درد کہ اگر انسان خدا کی تلاش کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ کمال کی طرف جا رہا ہے. کیا مطلب کہ انسان اگر کسی اور جگہ سے آیا ہے, فرض کے آپ میں سے تو کتنے زیادہ تر افراد وہی ہے کہ جو کسی اور علاقے سے مائگریٹ کر کے یہاں پر آ رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو پھر یاد آئے گی یا نہیں آئے گی اس علاقے کی کہ جہاں سے آپ آئے ہیں؟ کبھی نہ کبھی انسان یاد کرنے لگتا ہے, اس محلے کو یاد کرتا ہے, اس علاقے کو یاد کرتا ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, دیکھیے میں آپ سے بہت قریب ہو کر بات کر رہا ہوں. شراغن کراچی کے اندر ہی, کراچی شہر کے اندر ہی میرا بچپن گزرا ایک محلے کے اندر, اور اب ہم آگے دوسرے محلے کے اندر. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, مثلا آپ میں سے کتنے کراچی والے ہیں وہ جانتے ہیں خاردر کا محلہ اور سلجھا بازار کا محلہ, بچپن گزرا خاردر کے اندر اور سلجھا بازار کے اندر آ گئے. تب یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی مجلس پڑھنے بھی جا رہے ہیں تو اپنے گھر کے پاس ایک چکر ضرور لگاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر کبھی ہم رہا کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بچپن گزرا ہے انسان کو یاد آتی ہے تو انسان وہاں پر جانے کی, اب نہ جا سکے تو وہ یاد دل کے اندر تو ہے, جس کے نتیجے میں ایک انسان درد محسوس کرتا ہے کہ وہ میرا بچپن جہاں گزرا تھا, وہ علاقہ, وہ میرا محلہ, وہ بازار, وہ میرے دوست. یہ انسان جو مس کر رہا ہوتا ہے وہ کیوں مس کر رہا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی کہ اسے یاد آ رہی ہوتی ہے. جب یاد آتی ہے تو انسان دل میں درد محسوس کرتا ہے.
اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ یہاں پر ہیں تو کیا آپ کو اپنا شہر یاد نہیں آتا؟ آپ کو اپنا علاقہ یاد نہیں آتا؟ آپ کے بچوں کی بات نہیں کر رہا جو پیدا ہی یہاں پر ہوئے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے یاد نہ آئے، وہ اگر یہاں سے کہیں اور شفٹ کریں گے تو انہیں یہ علاقہ یاد آئے گا، انہیں یہ علاقہ یاد آئے گا، اس لیے کہ وہ اسی کو اپنی اصل سمجھ رہے ہیں۔ یقینا ایسا ہوگا۔ مثنوی مولانا رومی کے اندر غالباً ایک ہاتھی اور ایک گدھے کی بات وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی ہندوستان سے آتا ہے، ہندوستان سے آتا ہے، یعنی ایران کی بات کر رہے، ایران کے اندر ہاتھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہندوستان سے ہاتھی آتا ہے۔ تو ہاتھی اگر ہندوستان سے آتا ہے تو پھر کیا کرو؟ تو وہ کام نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں ہندوستان کی یاد بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا کرو؟ تو اس کو اوپر سے اسٹک مارو، لاٹھی مارو، اتنا مارو اتنا مارو، جب اس کو ہندوستان کی یاد آئے تو اس کو لاٹھی مارو۔ اگر لاٹھی مارو اور وہ ہندوستان بھول جائے گا تو کبھی نظر لگے گا، ورنہ وہ ہندوستان ہی کو یاد کرتا رہے گا اور اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ گدھے کا مسئلہ نہیں ہے، گدھا ہندوستان سے نہیں آیا، گدھا ایران ہی کے اندر ہے، لہٰذا اس کو ہندوستان کی یاد نہیں آئے گی۔ جب یاد نہیں آئے گی تو اسے لاٹھی مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو کہیں اور سے آیا ہے وہاں سے اس کی یاد اس کے دل میں رہے گی، اسے بے چین کرے گی، وہ درد پیدا ہوگا۔ تو بالکل یہی معاملہ انسان کے ساتھ اس دنیا کے حوالے سے ہے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے، وہ ہے وہاں کا۔ اگر لاٹیاں مار مار کے اسے وہاں کی یاد بھلا ڈالی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا اسے یاد نہیں آئے گی، خدا اسے یاد نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اسے اس بات کا احساس ہے کہ ہاں وہ آیا کہیں اور سے ہے اور بالآخر اسے وہیں پر پلٹ کر جانا ہے تو یاد بھی آئے گی، درد بھی پیدا ہوگا، خدا کی طرف متوجہ بھی ہوگا۔ وہ لاٹیاں کون سی ہیں کہ جسے مار مار کر انسان کو وہاں کی یاد بھلائی جاتی ہے؟ وہ یہی دنیا داری، یہی مادہ پرستی، یہی رنگینیاں ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر باشعور ہے، عقل مند ہے، صاحب درد ہے تو اس کے بعد وہ دنیا اسے یاد بھی رہے گی، وہاں کی وہ فکر بھی کرے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ صحیح مظاہری یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے یہ طالب بھی ہے، مطلوب بھی ہے کہ فرض کرو کہ تمہاری کوئی ڈیمانڈ پوری نہ ہو مگر تمہارا خود پروردگار عالم سے ہاٹ لائن پر آ جانا، پروردگار عالم سے تمہارا گفتگو کرنا، وہ راز و نیاز کرنا اور وہ مناجات کرنا۔ دیکھیے واقعی کتنے عمدہ طریقے سے چوتھے امام کی آپ دیکھیے، مولا کائنات کی آپ دیکھیے، فقط مناجات ہے مولا کائنات، یعنی وہ انداز تو دیکھیے کہ کس انداز سے خدا سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ مثلا بہت مشہور جو مولا کائنات کی مناجات جو کوفہ مسجد کوفہ کے اندر مولا کائنات پڑھا کرتے تھے اور مفاتیح الجنان کے اندر موجود بھی کہ مولایا یا مولایا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا۔ مطلب کیا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے مولا، انت المولا، تو مولا ہے، میں تیرا عبد تیرا بندہ ہوں، وهل يرحم العبد الا المولا، اور بندے پر مولا کے سوا کون رحم کرتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت الرحمن وانا المرحوم وهل يرحم المرحوم الا الرحمن۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، میں رحم کھانے والا ہوں، مجھ پر رحم کھایا جاتا ہے، مجھ پر رحم کیا جاتا ہے، مرحوم پر رحمان کے سوا کون رحم کرے گا؟ مولایا یا مولایا انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو یقیناً رزق دینے والا ہے، میں تیرا رزق کھانے والا ہوں، اور مرزوق پر رازق کے سوا کون رحم کرتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت المالک وانا المملوک وهل يرحم المملوک الا المالک۔ اے میرے مولا تو مالک ہے، میں تیرا مملوک ہوں، مملوک پر مالک کے سوا کون رحم کرتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت الغفار وانا المذنب۔ اے پروردگار تو غفور ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے اور میں گنہگار ہوں، اور گنہگار پر مغفرت کرنے والے کے سوا کون رحم کرتا ہے؟ یہ جو انداز ہے اس کے اندر کیا مانگا ہے خدا سے؟ آپ مجھے بتائیے، اس کے اندر کیا یہ مانگا کوٹھی دو، بنگلہ دو، روپیہ دو، پیسہ دو، کچھ بھی نہیں مانگا، مگر اس کے اندر کیا ہے؟ مناجات کے ذریعے سے گویا انسان اس درد کا اظہار کر رہا ہے کہ اے پروردگار تیری تلاش کا درد ہے، یہاں پر ہوں مگر تجھ سے غافل نہیں ہوں۔ شہید مصہری فرماتے ہیں کہ یہ وہ درد ہے کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر وہ ہے اور اسے کوئی درد ہی محسوس نہیں ہو رہا، وہ اتنا اس طریقے سے سکون اور اطمینان کے عالم میں دنیاوی اعتبار سے، تو اسے آخرت کے اعتبار سے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا، جو ہے وہ خدا سے غافل ہے۔ اور یہ جو کیفیت ہے کہ جس میں انسان غافل ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آخرت کے لیے کسی بھی اعتبار سے تیاری کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتا۔ دیکھیے بہت سے افراد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو بظاہر آپ کو ریچولز میں نظر آئیں، مثلا نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں، روزہ رکھتے ہوئے نظر آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ دل درد مند
वो साहिब दर्द न हो, जिसके नतीजे में वो उस कमाल को अब तक महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इंसान के कमाल के लिए जरूरी है कि वो दर्द महसूस करे, जिसके बाद फिर अलामत के तौर पर आंख से आंसू बहता है। यानी हम तो कहते हैं दुआए कुमैल दुआए कुमैल दुआए कुमैल। इंसान प्रैक्टिस कर करके कभी उस कैफियत में आ जाता है कि जब उसकी आंख से आंसू गिरने लगता है। ये आंख से आंसू कब गिरेगा? जब वो दर्द महसूस करेगा। यानी ये कनेक्शन जो दिल का परवरदिगार आलम ने आंख के साथ बनाया है, परवरदिगार आलम ने किसी और चीज के साथ तो नहीं बनाया है। ऐसा तो नहीं है कि इंसान दर्द महसूस करे तो पांव आगे पीछे होने लगता है, या अगर वो दर्द महसूस करे तो हाथ ऊपर नीचे होने लगता है। ये तो नहीं होता, बल्कि अगर वो दर्द महसूस करता है तो आंख से आंसू गिरने लगते हैं। ये कनेक्शन परवरदिगार ने कायम किया। यानी तबीई तौर पर परवरदिगार आलम की तरफ से जो राबता है वो दिल का आंख के साथ, वो इसी एतबार से कि जब वो वाकई उस दर्द का एहसास करता है तो उसको एक्सप्रेस करता है अपने आंखों के आंसुओं के जरिए से। अब अगर वो परवरदिगार आलम की जुदाई के उस दर्द को महसूस करेगा तो फिर क्या करेगा? यकीनन करेगा। किसी और वजह से भी दर्द महसूस करेगा तो यकीनन आंख से आंसू बहेंगे। अब ये तो हुआ एक दर्द। सही मुतारी फरमाते हैं कि फकत यही एक दर्द ना हो बल्कि दूसरा दर्द भी, और वो कौन सा है? तो वो है मखलूक परवरदिगार का दर्द, कि इंसान खल्क के खुदा का दर्द। अगर ये दो दर्द उसके पास है तो यकीनन वो कामयाबी की तरफ और कमाल की तरफ जा रहा है। यानी अगर ऐसा दर्द है कि परवरदिगार आलम की जुदाई का दर्द तो है, मगर फिर वो चला जाए खानकाहों के अंदर, फिर वो चला जाए रूहानियत की तरफ, फिर वो चला जाए गार की तरफ, फिर गड़बड़ कर डाली। तो ये दर्द जो उसका खालिक की जुदाई का था वो किस लिए था? यानी इस एतबार से था कि उसे इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं करना, तो फिर गड़बड़ हो गई। तो परवरदिगार ने भेजा क्यों है यहाँ पर? यानी विदाउट एनी टास्क भेजा है। हम ये कहें कि जुदा कर दिया है और बगैर किसी वजह से जुदा कर दिया है। यानी जिस तरीके से जेल के अंदर किसी को डाल दिया जाए, अगर जेल के अंदर किसी को डाल दिया जाए तो वहां पर फिर उसका कोई काम नहीं है। वहां पर भी वो अपने रिश्तेदारों को याद करेगा, वहां पर भी उसे अपना घर याद आएगा, वहां पर भी उसे उसके बीवी बच्चे याद आएंगे, उसका वो दर्द महसूस करेगा। मगर जेल में करना क्या है? जेल में करना कुछ भी नहीं, एक पर्पसलेसली उसको वहां पर डाल दिया गया। मगर क्या आप जो टोरंटो के अंदर आए तो विदाउट एनी पर्पज है? जेल के अंदर आपको डाला गया? ऐसा तो नहीं। किस लिए डाला गया? किसी पर्पज के लिए। यानी आप जो यहाँ पर आए कमाने के लिए आए, मतलब कारोबार करने के लिए आए, किसी वजह से अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आए, तो याद आपको भी आ रही है, याद उसे भी आ रही है कि जैसे जेल में डाल दिया गया। मगर दोनों के दरमियान कितना फर्क है? एक वो है कि जो जेल में दर्द का एहसास करता है मगर कोई और काम नहीं करता, मगर दूसरा इंसान वो है कि जो उस इलाके की याद भी रखता है और उसके बाद जो हदफ इस जगह पर उसका रखा गया है उससे वो गाफिल नहीं है। परवरदिगार आलम अपने बंदों से क्या चाहता है कि रहो दुनिया में, खुदा का दर्द भी तुम्हारे दिल में रहे, मगर दुनिया में रहते हुए जो टास्क तुम्हें दिया गया तुम उससे गाफिल ना हो जाओ, तुम उससे किसी भी एतबार से गफलत ना करो। अगर तुमने उससे गफलत कर ली तो फिर तुमने परवरदिगार आलम के मकसद को कतई नहीं समझा। वरना परवरदिगार ने तुम्हें भेजा क्यों था यहाँ पर? एक जेल के अंदर नहीं भेजा गया। यहाँ पर फिर ध्यान में रखिएगा, मुझे याद है सैटरडे के इंग्लिश लेक्चर के अंदर मैंने इसके हवाले से कुछ इशारा भी किया था। देखिए हकीम जालिनूस, मशहूर नाम है ना, गैर मशहूर नाम तो नहीं, कम से कम उर्दू दान तबके के लिए। शहीद मुताहरी के किताब फलसफा शहादत के अंदर वो उनका नजरिया बयान करते हैं। वो कहते हैं मुझे जिंदगी इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, हकीम जालिनूस इतनी पसंद है कि अगर मेरा आधा वजूद खच्चर के अंदर डाल दिया जाए, खच्चर के अंदर, म्यूल गालिबन उसको कहते हैं, उसके अंदर अगर डाल दिया जाए और आधा वजूद वक्त दुनिया के अंदर हो, यानी आधा मुझे खच्चर ने अपने अंदर ले लिया है और आधा मैं बाहर हूं, अगर मुझे कहा जाए इस आलम में जिंदा रहने के लिए तो मैं इस आलम में भी जिंदा रहने को पसंद करूंगा। मुझे जिंदगी इतनी पसंद है, मुझे जिंदगी इतनी अजीज है। और दूसरी तरफ नजरिया क्या बनता है? दूसरा नजरिया ये बनता है कि साहब ये दुनिया कुछ नहीं है, बेकार है, ये दुनिया बिल्कुल जेल खाना है, जिंदान है, प्रिजन है, किसी भी एतबार से ये दुनिया और जिंदगी अच्छी नहीं है। आपने गौर फरमाया ये दोनों कितने एक्सट्रीम नजरिए बने। एक नजरिए के एतबार से जिंदगी सब कुछ है, यानी बदतरीन आलम में भी अगर इंसान है, कोमा में भी है, वो बिल्कुल इस्तरार की हालत में है, एहतजार की हालत में है, जानकुनी के आलम में है, सब भी जिंदा है, मुझे जिंदगी पसंद है। और दूसरी तरफ जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी बिल्कुल बेकार है, जिंदगी थर्ड क्लास है, जिंदगी जिंदान का नाम है। अगर जिंदान का नाम है, किसी परिंदे को आप जिंदान में डाल दीजिए, सही मुताहरी इसको तबसरा करते हैं, वो कहते हैं किसी परिंदे को आप अगर आप जिंदान में डाल दें, केज के अंदर डाल दें, पिंजरे में डाल दें, और वो अगर फड़फड़ाता हुआ किसी तरीके से
اس کیس کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے تو کیا آپ اس کی مذمت کریں گے؟ کیا آپ اس کو کنڈیم کریں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس نے بہت برا کام کیا؟ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی غلطی نہیں کی. جہاں اسے موقع ملے گا، فرض کیجیے، ایزیوم کیجیے کہ وہ کیس توڑ سکتا ہے، وہ توڑے گا اور بھاگ جائے گا. نہ آپ اس کی مذمت کر سکتے ہیں، نہ میں اس کی مذمت کر سکتا ہوں. اگر دنیا واقعاً زندان کی طرح ہے، اگر دنیا واقعاً پنجرے کی طرح ہے، کیس کی طرح ہے، تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ اگر انسان خودکشی کر کے اپنے آپ کو اس کیس سے آزاد کروا لے تو اس کی کوئی مذمت نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ سوسائڈ کمٹ کرے تو ہمیں اسے کنڈیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. پھر تو جاپان کے اندر جو سوسائڈ کرنے کے لیے باقاعدہ کلبز بناتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، وہ کیا غلط کرتے ہیں. دنیا اگر ایک پنجرے کا نام ہے اور اس سے وہ آزاد ہو جائے، پرپز بھی اس کو اندر رکھا ہوا ہے بغیر کسی ڈیسٹینیشن، بغیر کسی ہدف کے، تو پھر کیا فائدہ ہے کہ اس کو اندر رکھا جائے؟ وہ آزاد ہو جائے ختم. لیکن نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا سب کچھ ہے، لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تم دنیا کے اندر ہو مگر دنیا کسی زندان کا نام نہیں ہے. دنیا محدود ضرور ہے، لمیٹڈ ضرور ہے، مگر یہ دنیا زراعت کی جگہ ہے، ایگریکلچر کرنے کی جگہ ہے. یہ زندگی تمہیں جو دی گئی ہے وہ ایک ایسی زرخیز زمین کے اوپر دی گئی ہے کہ تم یہاں پر بو اور جو کچھ تم اگاؤ گے وہ کاٹو گے آخرت کے میدان میں. یعنی یہ دنیا جو ہے وہ بغیر ہدف، بغیر مقصد کے نہیں ہے. اب یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں واقعا پروردگار عالم کیا چاہتا ہے کہ انسان یاد خدا سے غافل نہ ہو، وہ درد محسوس کرے کہ ہوں کہیں اور کے لیے رہوں یہاں پر اور وہ کام کروں جو اسے چاہیے کہ جس کی جدائی کا درد میں محسوس کر رہا ہوں، جس کی جدائی کا درد میرے دل کے اندر موجود ہے. اگر یہ ہو گیا تو پھر واقعا انسان کامیابی کی طرف آگے بڑھے گا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ مخلوق کا درد صرف اس وجہ سے نہیں کہ مخلوق پریشان ہے، بہت توجہ کیجیے گا، مخلوق کا درد صرف اس وجہ سے کہ وہ مخلوق کا درد ہے تو اس کا پھر آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے. یعنی اگر ایک این جی او وہ کہتی ہے کہ وی ڈو ناٹ بلیو ان گاڈ، ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، ہمیں آخرت آخرت سے کوئی تعلق نہیں، آخرت ہو نہ ہو ٹھیک ہے، ہم تو فقط اتنا دیکھ رہے ہیں کہ یہ مخلوق جو ہے پریشان ہے، مخلوق جو ہے وہ اذیت کے اندر ہے اور ہم کسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پریشانی، اس کی اذیت میں کچھ کمی کی جائے. ہم کہیں گے جذبہ اچھا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ جذبہ اچھا ہے، اسپرٹ اچھی ہے، اس کے پیچھے جو ایموشنز ہیں، جو سینٹیمنٹس ہیں، تو اس قابل ہے کہ ان کی قدر کی جائے. ہاں نا، جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف مخلوق کے لیے، تو پھر آخرت میں وہ کسی اجر کے طلبگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر وہ کیسے آخرت کے اندر جنت کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ پیراڈائز کے اندر پروردگار عالم کی بلیسنگ کو کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہم خدا کے لیے نہیں کر رہے، خدا کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف اور صرف مخلوق کے لیے کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو جس کے لیے کر رہے ہیں اسی سے کسی ریوارڈ کی توقع کریں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ دونوں درد ہونے چاہیے، یو شوڈ فیل بوتھ پین، مگر کس طریقے سے؟ خدا کی جدائی کا درد تمہارے دل میں ہو اور مخلوق کا درد اس لیے ہو کہ یہ اسی کی مخلوق ہے کہ جس کی جدائی کا درد تم محسوس کر رہے ہو. یعنی یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے جو روایتوں کے اندر کہا گیا مخلوق گویا خدا کی فیملی ہے. عجیب مخلوق پروردگار، جو غربا، جو فقراء، جو مساکین، کیا کہ یہ سمجھو کہ یہ پروردگار عالم کی فیملی ہے. خدا کی تو کوئی فیملی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. مگر پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر گویا تم مخلوقات میں سے کسی کی مدد کرتے ہو اور خالق کو ذہن میں رکھتے ہو، اور اگر کسی کی پرابلم کو تم نے دور کیا، اس سے اس کے درد کو دور کیا، اس کے درد کو تم نے اپنے دل میں محسوس کیا، تو گویا خدا کے عیال، خدا کی فیملی کے درد کو تم نے اپنے دل میں محسوس کیا. یہ واقعاً فقراء اور مساکین کی خبرگیری کے لیے اتنا بہترین ایک انسینٹو بنتا ہے کہ انسان اگر محسوس کرے کہ خدا اسے کس لیول کے اوپر لے کے جا رہا ہے. بس برادران عزیز، اب یہاں پر آ کر دعا کے حوالے سے دو خصوصیت کے ساتھ دو روایتیں سنیے اور واپس ہم چوتھے ایمان سے قریب ہو جائیں. یہ دیکھیے دعا کے حوالے سے ہمیں ایک جملہ ملا پیغمبر اکرم ختم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب انداز سے پیغمبر اکرم دعا کا تعارف کرواتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الدعا سلاح المؤمن. دیکھیے دعا کی تعریف کئی طریقوں سے کی گئی ہے، مگر اس جملے کے اندر، اس حدیث کے اندر
پیغمبر اکرم فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، یعنی ہتھیار کو کہا گیا، ایمونیشن کہا گیا کہ یہ جو ہے ویپن ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان یعنی اسلحے سے کیا کرتا ہے، وہ انسان اسلحے کے ذریعے کیا کرے گا، وہ جنگ کرے گا، انسان اسلحے کے ذریعے سے جنگ کرے گا. اچھا خود محراب اس کا مطلب بھی یہی ہے، جنگ کرنے کی جگہ، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، محراب جنگ کرنے کی جگہ. مگر آپ دیکھیے کہ وہاں پر کیا محراب کے اندر ہم یہ تو نہیں کرتے کہ مثلا جو جتنا زیادہ پہلوان ٹائپ کا ہے اس کو لا کر کھڑا کر دیں اور کہیں یہ تو جنگ کرنے کی جگہ ہے. وہ جنگ کس سے کرنے کی جگہ ہے؟ پروردگار عالم کی آرمی میں شامل ہو کر انسان جنگ کس سے کر رہا ہے؟ دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کے لیے وطن کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ایک ہوا. اور اس کے بعد دعا کمیل کے اندر، دعا کمیل کے اندر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کیا فرماتے ہیں دعا کے بارے میں؟ بہت مشہور جملے، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، کہ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے رحم کر اس پر جس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے دعا کے، جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے، سوائے دعا کے اس کے پاس کچھ نہیں. یعنی اور جو کچھ بھی ہے اس کے سامنے اگر دعا کو رکھ دیا جائے اور کمپیئر کیا جائے تو دعا کی اتنی اہمیت بن جاتی ہے کہ گویا دوسری تمام تر چیزیں کل معدوم کل عدم. دعا اتنا امپورٹنٹ درجہ رکھتی ہے. مگر کیا بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے؟ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے مغفرت کر اس کی کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے دعا کے، وہ سلاح البکا، اور جس کا ہتھیار ہے بکا، فریاد کرنا. پیغمبر اکرم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور مولا کائنات نے فرمایا وہ سلاح البکا، اور اس کا ہتھیار بکا ہے، فریاد کرنا ہے. اب آپ نے غور فرمایا یہ دو ہتھیار ہوئے، اور ان دونوں ہتھیار کا مطلب ہے جنگ کرنا، ہتھیار کا مطلب ہے جہاد کرنا، ہتھیار کا مطلب ہے میدان میں آ جانا. اور پیغمبر فرما رہے ہیں دعا ہتھیار ہے، اور مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ بکا ہتھیار ہے. اب آپ سمجھے کہ واقعاً کربلا کے میدان کے بعد اگر ہم یہ سمجھیں کہ چوتھے امام نے سارے ہتھیار رکھ دیے، غلط ہے. یہ دو انتہائی اہم ہتھیار بنتے ہیں، ایک دعا اور دوسرا بکا. اور چوتھے امام نے 35 سالوں تک جو بہترین جہاد اور جنگ کی ہے اس کے اندر انہی دونوں ہتھیاروں کو استعمال کیا ہے، یا دعا کے ذریعے صحیفہ کاملہ کا مجموعہ اور یا بکا کے ذریعے عزاداری حسین کی بنیاد. آپ نے غور فرمایا. اور اب علامہ ذیشان نظر جوادی قال اللہ مقامہ ان کا جملہ وہ فرماتے ہیں اور بہت اچھی بات فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو ہتھیار جو ظاہری ہتھیار ہوتے ہیں ان سے تو جنگ لڑی جاتی ہے، میں ان کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں، واقعاً اپنی جگہ مہم ہے، انسان کو اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے جب اس کا محل اور موقع ہو، بالکل ٹھیک ہے. مگر اتنا تو ہے، اور علامہ جوادی کا جملہ ہے لہذا ایک ریفرنس بھی ہے. علامہ ذیشان نظر جواد قال اللہ مقام وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب انسان ظاہری ہتھیاروں سے، تیر سے، تلوار سے، کمان سے، فلیشن گوز سے، بموں سے، میزائلوں سے اگر انسان جنگ کرے تو اس کے اندر یقیناً فتح تو حاصل کی جا سکتی ہے، سامنے والے کو شکست تو دی جا سکتی ہے، مگر شکست کا اعتراف نہیں لیا جا سکتا، یعنی وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. مگر جہاں دعا کی بات آ جائے اور دعا کو ہتھیار بنایا جائے تو اس کے بعد سامنے جو دشمن ہے وہ مغلوب ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے اور ساتھ ساتھ اعتراف کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. یعنی خیبر کی شکست کے بعد، خندق کی شکست کے بعد جو دشمن تھا وہ مغلوب ہو گیا مگر اس نے اظہار اور اعتراف نہیں کیا. مگر مباہلے کی جو جنگ تھی وہ لڑی گئی ہے دعا کے ذریعے سے. اور اس جنگ کے بعد ہمیں یہ ملتا، پیغمبر اکرم نے کیا کہا کہ جب پنجتن کو لے کر چلے تو یہی کہا کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. اور ابھی دعا کی بھی نہیں ہے، دعا کو فقط ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے. اور وہاں سے کہا کیا گیا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ اعتراف ہے، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹنے کا حکم دے دیں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. آپ نے غور فرمایا برادر؟ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا، مجھے قطعاً غلط نہ لیا جائے، مس انڈرسٹینڈ نہ کیا جائے کہ ظاہری جو ہتھیار ہے ان کی کوئی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے.
مگر اگر انسان فقط اسی پر بھروسہ کرے, اگر انسان فقط اسی پر ڈپینڈنٹ ہو کر رہ جائے, تو آپ اطمینان رکھیے کہ روحانیت کہاں ہے. پھر اس کے بعد واقعاً وہ والی بات کہاں رہے گی جس کو ہم خدا کے ساتھ تعلق کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی نے کیا فقط ظاہری ہتھیاروں پر توجہ دی ہے؟ جی نہیں, ظاہری ہتھیاروں پر جتنی توجہ دی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ برابر کی توجہ دعاؤں پر دی گئی ہے, قرآن کی تعلیم پر دی گئی ہے, پروردگار سے مناجات پر دی گئی. دعا کرو خدا سے. یعنی خصوصیت کے ساتھ وہ رات بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جب امریکن فورسز کی طرف سے حملہ ہونے والا تھا تو امام خمینی نے کیا کہا تھا کہ آج کی رات خصوصیت کے ساتھ پروردگار عالم کے ساتھ راز و نیاز کیا جائے. جب اسرائیل اور لبنان کی وار ہو رہی تھی جس میں حزب اللہ ہی کی طرف سے مزاحمت تھی, مقاومت تھی, حسن نصر اللہ صاحب کی طرف سے, شیخ حسن نصر اللہ کی طرف سے, آپ مجھے بتائیے کہ پوری دنیا کے اندر یہ میسج بھجوا دیا گیا اور بالکل لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا. انہوں نے توقع کیا کی, انہوں نے اس وقت جو بالکل ایمرجنسی کا پوائنٹ تھا, ایمرجنسی کا معاملہ تھا, اس وقت یہ تو نہیں کہا تھا کہ ڈالر بھجواؤ, پاؤنڈ بھجواؤ, اس کی اہمیت ہے. اگر کوئی انسان کمک کر سکے یقیناً اس کی اہمیت ہے. مگر اس وقت کیا کہا گیا, یہ کہا گیا جوشن صغیر کی تلاوت کی جائے, جوشن صغیر کو پڑھا جائے. تو جوشن صغیر پڑھا جائے تو کہا کہ یہ کیا بیوقوفی کا معاملہ ہے. جی نہیں, اگر انسان سمجھ جائے کہ یہ کتنا بڑا ہتھیار ہے تو پھر شیخ حسن نصر اللہ کی طرح سے یہ اپیل آتی ہے کہ تمام دنیا کے جتنے بھی مومنین ہیں وہ جوشن صغیر کی تلاوت کریں. بس برادران عزیز, کربلا کے واقعے کے بعد جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی انشاءاللہ ہم اس کو اگلی تقریروں کے اندر ڈسکس کریں گے. مگر یہ مت سمجھا جائے کہ چوتھے امام نے جنگ ختم کر دی. نہیں, جنگ کا انداز تھوڑا بدلا, اس میں کوئی شک نہیں, انداز تھوڑا تبدیل کیے. لوگوں کے درمیان ایک بیداری کی لہر کربلا کے واقعے کے بعد دوڑ گئی, ایک ہلچل مچی اور لوگوں نے خود بہت سے اسٹیپس لیے اور چوتھے امام نے محاذ کو دوسرے انداز میں ٹیکل کیا, محاذ کو اور مورچے کو دوسرے انداز سے لگایا. جنگ جاری, جہاد جاری اور یقیناً مسلسل حملے کیے گئے, مگر وہ حملے دوسرے طریقے سے کیے, انداز تھوڑا سا بدل گیا. بس برادران عزیز, وہ واقعہ کربلا کے جس کے بعد پورے عالم اسلام میں, مملکت اسلامیہ کے اندر اتنی ہلچل مچ گئی, مگر اس کے لیے واقعاً کربلا والوں کو بھی بڑی قربانیاں دینا پڑی اور چوتھے امام کو بھی بڑی قربانیاں دینی پڑی. یہ معمولی قربانی تو نہیں ہے. واقعاً آپ ذرا دیکھیے, میں مختصر چند جملے مسائل چرچ کروں اور آج کی مجلس کو مکمل کر دوں. دربار ابن زیاد کا دربار, اور یہی ابن زیاد کا دربار کے جس کے اندر جناب مسلم بن عقیل کو بھی لایا گیا اور اسی دربار ابن زیاد کے اندر چوتھے امام کو بھی لایا گیا, دونوں کو لایا گیا. اور اس کے بعد کسی نے چوتھے امام سے سوال بھی کیا کہ مولا آپ تو زمانے کے امام ہیں, زمانے کا امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتا ہے, مگر کیا وجہ ہے کہ میں تو اس دن بھی دربار ابن زیاد میں موجود تھا جب مسلم بن عقیل کو لایا گیا تھا, اور مولا میں اس دن بھی دربار ابن زیاد کے اندر تھا جب آپ کو لایا گیا تھا. مگر مولا میں نے بہت فرق دیکھا, بڑا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ اور بڑا ڈفرینٹ رسپانس تھا. جب مسلم بن عقیل کو لایا گیا تو مسلم بن عقیل کا عالم کیا تھا, سینہ تنا ہوا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. واقعاً ملتا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کو جب لایا گیا اور کسی نے کہا کہ امیر کو سلام کرو, امیر عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے اسے سلام کرو, جناب مسلم بن عقیل نے کیا کہا, مالی امیر سول حسین, میرا امیر اگر کوئی ہے تو میرا مولا حسین ہے, اس کے علاوہ کوئی میرا امیر نہیں ہے. یہ واقعا مسلم بن عقیل کی شجاعت اور واقعا ان کی طرف سے ضرورت تھی. مگر سوال کرنے والا کہتا ہے کہ مولا میں اس دن تھا, میں نے دیکھا مسلم بن عقیل نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا, مگر مولا میں اس دن بھی موجود تھا جب آپ کو لایا گیا. مگر کتنا فرق ہے, مسلم کا سینہ تنا ہوا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں, مگر جب آپ کو لایا گیا تو آپ کا سینہ تنا ہوا نہیں تھا, آپ کا سر بھی جھکا ہوا تھا, آپ کسی سے آنکھ بھی نہیں ملا رہے تھے, آپ کسی بات کا جواب دینے سے پہلے کئی دفعہ رک کر پھر گفتگو کرتے تھے. مگر وجہ کیا ہے مولا, یقیناً زمانے کا امام جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے. اب سید سجاد آنسوؤں کے ساتھ وسلاح البکا, اور بکا کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے, تو نے مسلم بن عقیل کا تنا ہوا سینہ دیکھا, تو نے یہ دیکھا کہ مسلم بن عقیل کی نگاہیں دوسری نگاہوں کے اندر پیوست تھیں, مگر تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جب مسلم بن عقیل آئے تھے تو تنہا آئے تھے, مگر جب سید سجاد دربار ابن زیاد کے اندر آئے تو تنہا نہیں آئے تھے, ان کے ساتھ مائیں بہنیں پھوپھیاں سب موجود تھیں, اور یہ اہل بیت کی خواتین اس عالم میں تھی کہ ان کے سروں پر چادریں موجود نہیں تھی, انہیں رسن بستہ لایا گیا تھا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے وحیدہ رضا، عزیز بانو گلزار احمد، قربان علی بٹ، زبیدہ خاتون کے لیے اور وحیدہ رضا اور تمام ارواح مومنین و مومنات شہداء ملت، درستگان علماء کرام، مراجعین و عزام کے لیے، خصوصیت کے ساتھ حاضرین کے مرحومین کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم.